میں ایسے بہت سارے واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں، کم عمری میں لڑکیوں کی شادی ہوئی، آج خوش ہیں الحمدللہ اپنے گھروں میں، اور پڑھ بھی رہی ہیں۔ اب اس کی پڑھائی کس کے ذمہ ہوگی؟ سسرال کے ذمہ ہوگی۔ باپ کا بوجھ نہیں ہوگا، وہ کس کا ہوگا؟ سسرال کا۔ تو اچھا ہے نا، وہ کمبخت جب فائدہ اٹھا رہا ہے اپنی بہو سے، تو اس کا پڑھائی کا خرچہ بھی اس پہ ہونا چاہیے نا۔ باپ پہ کیوں ڈال رہے ہو خرچہ؟ باپ اپنی پڑھائی سے بچی کو ڈاکٹر بناتا ہے، پیڑے کون کھاتا ہے؟ سسرال۔ چلو بیٹوں کو باپ اپنے خرچے پہ پڑھاتا ہے نا، تو بیٹے اسی پہ کام آتے ہیں نا۔ بیٹیوں کو باپ پڑھائے گا اپنے خرچے پہ، فائدہ کون اٹھائے گا؟ ریڈی میڈ بہویں چاہیے آج کل، ساسیں تلاش کر رہی ہوتی ہیں اپنے بیٹے کے لیے، مجھے چاہیے ڈاکٹر، ریڈی میڈ۔ خرچہ ایک کمبخت نے نہ کیا، وہ فائدہ پورا کون اٹھائے گا؟ وہ سسرال اٹھائے گا۔ اسلام کہتا ہے بالغ ہوتے ہی شادی کر دو، تاکہ اب یہ پڑھے گی تو کس کمبخت کے خرچے پہ؟ وہ جو کمبخت ہے نا اس کا میاں، وہ پڑھائے گا اس کو، کیونکہ فائدہ کس نے اٹھانا ہے؟ اب اس کی بیوی اگر ڈاکٹر ہوگی تو عزت کس کی ہوگی؟ اس کے میاں کی ہوگی نا۔ 10 لوگوں کو بتایا کہ میری وائف کیا ہے؟ ڈاکٹر ہے۔ لوگ پوچھیں گے کس کے خرچے پہ خرچہ؟ اب لوگ پوچھتے ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خود اپنا خرچہ نہیں، اپنی بہو پہ خرچہ نہیں کیا ہوتا۔ کل کو جب لوگ پوچھیں گے کس کے خرچے پہ، کہے گا میرے خرچے پہ۔ ویل ڈن، شاباش، زندہ باد، پھر خوشی کا مقام ہے۔ ابے تو نے پکی پکائی اور ریڈی میڈ بہو مل گئی ہے، کمبخت۔ اس باپ کا تو نے تیل نکال دیا نا، جس نے 6 بیٹیوں کو پڑھا لکھا کے جوان کیا، ان کی شادیوں کی، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ تو سارا نظام کیا چل رہا ہے؟ الٹا چل رہا ہے۔ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ سیدھا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہاں جو اصل دورہ میں نے کیا، پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے میرا یہ دورہ ہے، کیونکہ یہاں میں تھر میں گیا، ان لوگوں کی میں نے خدمات دیکھی تو میں حیران ہو گیا۔ انسانیت کے لیے یہ لوگ بہت کام کر رہے ہیں۔ میں اس ٹرسٹ کا نہ ممبر ہوں، نہ میری سرپرستی ہے، لیکن مجھے ایک ایسا ٹرسٹ نظر آیا جس پہ میں نے کہا پورا ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو میں نے ان کے کام دیکھے، کنویں بنائے ایسے پسماندہ علاقوں میں۔ چترال بھی جو میرا یہ دورہ ہوا ہے نا، یہ انہی کے تحت ہوا ہے، یعنی انہی کے کو میں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں آپ کے میں پروجیکٹ دیکھوں، تو یہاں میں نے چترال میں کیلاش میں دیکھے ان کے پروجیکٹ۔ بڑا خوش ہوا کہ اللہ نے ان کو اتنی توفیق دی ہے۔ تو آئندہ جب میں آؤں گا، یہ بار بار کہہ رہے ہیں آپ یہاں بیان نہیں کر رہے، وہاں بیان نہیں کر رہے، تو جب بھائی آپ ہمیں بلائیں گے انشاءاللہ، ہمارا یہ دورہ ہی بیانات کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو دورہ ہی بیانات کے لیے ہوگا، پھر انشاءاللہ کالج میں بھی بیان کریں گے، یونیورسٹی میں بھی کریں گے۔ یہاں یونیورسٹی میں زیادہ تر علماء ہیں الحمدللہ، پروفیسر ہیں، لیکچرار ہیں، یہ بڑا اچھا کام کیا علماء، دین دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ لیکن وہ علماء جو صرف مدرسوں کو فوکس کر رہے ہیں، ان کو برا نہ سمجھیں، دونوں چیزیں ضروری ہیں نا۔ کچھ علماء مدرسوں کے لیے وقف ہوتے ہیں، کچھ یونیورسٹیوں کے لیے وقف ہوتے ہیں، تو دونوں تاریں چلنی چاہیے۔ دین دنیا دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے تو حساب کتاب چلے گا۔ اگر ہم دنیا سے بالکل پیچھے رہ گئے تو یہ دنیا کی باغ ڈور ممکن ہے ملک دشمنوں کے ہاتھ میں چلی جائے، اسلام دشمنوں کے ہاتھ میں چلی جائے، تو ملک کا نقصان ہوگا اور اسلام کا نقصان ہوگا۔